الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے۔ جیسے بچے گھڑی بار کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، یہی حال دنیا کا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ زائل ہونے والی ہے اور موت یہاں سے ایسے ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے منتشر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، اس میں موت نہیں، اور زندگانی کہلانے کے لائق بھی وہی ہے۔ کیا ہی اچھا تھا اگر وہ مشرک دنیا اور آخرت کی حقیقت جانتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ فانی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کے مقاصد میں ایک مقصد دنیا کی محبت سے لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ اس کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی مذمت فرمائی۔ آقا نے اپنی امت کے سامنے کیسے دنیا کی مذمت بیان فرمائی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی ہاں، اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر اور ہلکی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ پھر فرمایا اس دنیا پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے، سچ تو مانتا ہے، اس پر ایمان تو لاتا ہے، لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ کریم ہمیں دنیا سے اتنی محبت دے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ ہماری آخرت بہتر بنا دے، ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جو جس حال میں پریشان اس کی پریشانی کو، تکلیف کو، مصیبت کو، آفت کو، تنگ دستی کو دور فرما دے۔ اللہ رحم و کرم کے دروازے کھولتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔